ابن سیاد ایک بچہ تھا جو کسی یہودی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا مدینہ میں۔ وہ جب پیدا ہوا پھر بڑا ہوا اور اپنی جوانی کی عمر کو پہنچنے کے نزدیک تھا تو اس کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ دجال ہے۔ اس کی کوئی شکل و صورت اس طرح کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث بتائی ہوئی تھیں کہ اس کے والدین 30 سال بے اولاد رہیں گے، یہاں تک بتایا کہ اس کی ماں جب حاملہ ہوگی تو اس کے حمل کا دورانیہ 9 مہینے کی بجائے 11-12 ماہ ہو جائے گا، اور پھر یہاں تک بتایا کہ اس کی ماں دراز قد عورت ہوگی، اس کی چھاتیوں کا سائز بڑا ہوگا اور اس کا باپ دبلا پتلا کمزور سا ہوگا۔ اچھا، وہ ساری نشانیاں جو تھیں، ایک فیملی تھی مدینہ میں، ان کے ہاں 30 سال اولاد نہ ہوئی، اس کے بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور بچہ بھی اس طرح 12 ماہ حمل کے بعد پیدا ہوا۔ اس کی ماں کی نشانیاں بھی اسی طرح کی تھی، باپ کی بھی اسی طرح کی تھی۔ اب بچہ جو پیدا ہوا اس کی شکل و صورت بھی اسی طرح کی تھی جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی اور اس کی حرکات و سکنات بھی عجیب و غریب تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ اس طرح بچہ ہوا ہے جو جوان ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سے ملاقات کے 2 واقعات ملتے ہیں، وہ بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر جنہوں نے روایت کی ہے یہ حدیث، وہ ان سے ملنے کے لیے ان کے محلے میں گئے۔ اس وقت وہ جوان ہو رہا تھا، ابھی لڑکا تھا اور لڑکوں میں کھیل رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کندھے سے پکڑا اور کہا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ ساتھ ہی اس نے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں تو ایمان لایا ہوں اللہ کے تمام رسولوں کے اوپر، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا مجھے سچا اور جھوٹا مکس کر کے نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تیرا معاملہ تیرے اوپر الجھا دیا گیا، تو غرق ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی بات سوچی ہے دل میں، تم بتاؤ میں نے کیا سوچی ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے دکھ کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہ میں نے واقعی سورہ دخان کی آیت سوچی تھی، اور اس نے دکھ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جھٹکا دیا اور اسے کہا کہ تو غارت ہو، تو برباد کر دیا جائے۔ تو سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو قتل کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ عمر اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو تم اس کو نہ حق قتل کرو گے۔ دجال صرف نبی کے ہاتھوں قتل ہوگا، ادروائز دجال کو دنیا کی نہ کوئی گولی مار سکے گی، نہ کوئی بم مار سکے گا، نہ خنجر نہ تلوار۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خفیہ طور پر اس کو جا کر چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے اور کیا بولتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابی بن کعب کے ساتھ اور کچھ اور صحابی بھی تھے ان کے ساتھ مل کر کھجوروں کے ایک باغ میں گئے جہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے اور چھپ کے درختوں کے پیچھے سے اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب وہ ایک چادر لے کے لیٹا ہوا تھا اور اس کے اندر سے اس کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن ہوا یوں کہ جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب پہنچے تو اس کی ماں نے اس کو آواز دے دی کہ صاف محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کاش آج اس کی ماں اگر اس کو خبردار نہ کرتی تو میں اندازہ کر لیتا کہ یہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پرسنالٹی تھی۔ پھر اس میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ سیدنا جابر بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ اب صحابی دوسرے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جابر تم قسم کھا رہے ہو، خیال کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عمر بن خطاب کو قسم کھاتے ہوئے یہی جملہ کہتے سنا تھا کہ اللہ کی قسم یہی دجال ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تردید یا اس کی نفی نہیں فرمائی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو جاتا ہے اور یہ بندہ جوان ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے، اور یہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اب پھر اس کے 2 واقعات ملتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خضری بہت بڑے صحابی ہیں اور چوتھے نمبر پر ہیں
حدیث روایت کرنے میں، تو حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حج کے سفر میں تھا اور اس سفر میں ابن سیاد بھی میرے ساتھ چل پڑا۔ اب کہتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یہ دجال ہے، تو میں بڑا خوف زدہ تھا اس سے۔ ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو یہ گیا حدیث کا خلاصہ بیان کرنے لگی ہوں اب میں، کہ یہ گیا اس نے بکری کا دودھ نکالا۔ جب آپ دودھ نکالتے ہیں جانور سے تو گرم ہوتا ہے نا ہلکا ہلکا، تو کہتے ہیں کہ وہ گرم دودھ اس کے اوپر جھاگ آئی ہوئی تھی، وہ پیالے میں لے کے میرے پاس آیا اور میں اس کے ہاتھوں سے کوئی چیز پینا نہیں چاہتا تھا، تو کہتے ہیں میں نے بہانہ لگایا کہ یار گرمی بہت زیادہ ہے، میں نے گرم دودھ نہیں پینا۔ تو اس نے کہا کہ ابو سعید خضری تم جانتے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ تم کیوں میرے ہاتھ سے دودھ نہیں پینا چاہتے۔ یار دیکھو لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، خواہ مخواہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو، تمہیں تو ساری حدیثوں کا پتہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کہا تھا کہ دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، تو دیکھو میں تو مدینے میں رہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ مکہ میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، تو میں تمہارے ساتھ مکہ حج کرنے جا رہا ہوں۔ تو لوگ خواہ مخواہ ایسے ہی مجھے بدنام کرتے ہیں۔ ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ اس کی یہ باتیں سن کے نا میرا دل نرم ہوا کہ واقعی یار لوگ اس کو بدنام کرتے ہیں۔ تو ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ ابو سعید اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ دجال کون ہے، اس وقت کہاں ہے اور اس کا ماں باپ کون ہے۔ تو ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سامان اٹھایا، میں نے کہا لعنت تیرے پہ، میں چلتا بنا اور میں اس سے علیحدہ ہو گیا۔ دوسرا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ ملتا ہے، یہ بھی تمام احادیثوں کی کتابوں میں رپورٹ ہوا ہے، ان تمام احادیث کے نمبر جو ہیں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ یہ مدینہ کی ایک گلی میں مل گیا اور اس کی جو آنکھ تھی وہ عجیب طرح سے پھولی ہوئی تھی، انگور کی طرح، جس طرح دجال کی آنکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی کہ کھلی ہوئی ہوگی۔ تو میں نے اس کو کہا تیری آنکھ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا کیا ہوا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ آنکھ تیرے سر پہ لگی ہوئی ہے، تجھے نہیں پتا؟ کہتے ہیں میری اس کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی تو مجھے کوئی پتا نہیں رہا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میرے ساتھی مجھے بتاتے ہیں کہ میں نے اسے ڈنڈے سے مارا، اتنا مارا کہ میرا ڈنڈا ٹوٹ گیا، میرے ہوش و حواس نہیں رہے، اور جب مارتا جا رہا تھا تو اس کا سائز پھولتا جا رہا تھا، اتنا پھول گیا کہ وہ پوری گلی بند ہو گئی، اس کا جسم اتنا بڑھ گیا۔ اب یہ واقعہ فوری طور پر مدینہ میں مشہور ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر اس سے لڑائی جھگڑا کر کے اس کو مار کے تو اپنی بہن کے گھر آئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت حفصہ، ان کی بہن تھی سکی، ان کے گھر، تو ان کے پاس گئے تو ام حفصہ تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر کی لڑائی ہوئی ہے ابن سیاد کے ساتھ، اور ابن سیاد پھول گیا، اتنا پھول گیا کہ گلی بند ہو گئی۔ تو ام حفصہ نے پھر ڈانٹا حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ تم نے کیوں اس کو منہ لگایا، تمہیں نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال غصے میں آ کے اپنا ظہور کر دے گا۔ اب یہ واقعہ بھی ملتا ہے ابن سیاد کے بارے میں۔ ایک واقعہ اور میں نے پڑھا تھا کہ اصفہان ایک علاقہ ہے ایران کا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کا سب سے پہلے ساتھ دیں گے۔ اصفہان کو جب فتح کیا گیا تو فتح کرنے والے دو صحابی تھے، ابو موسیٰ اشعری اور سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے فتح کیا تو ہم نے دیکھا کہ یہودیوں نے ایک بندے کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ جشن منا رہے ہیں۔ جب ہم نے غور سے دیکھا تو وہ ابن سیاد تھا، جبکہ ابن سیاد جو ہے وہ مدینہ سے غائب ہو چکا تھا، تو وہ وہاں اس کو یہودی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے تو جشن منا رہے تھے۔ اب یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے جو ذہن میں آتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ابن سیاد کے بارے میں اور دجال کے بارے میں۔ اب ایک واقعہ ہے جو سیدنا تمیم داری کا ہے، جس میں انہوں نے ایک آئی لینڈ کے اوپر دجال کو دیکھا۔ اب ذرا دجال کی پریزنس پہ آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے دجال سے ڈراتے ہیں اور وہاں سے دجال کا سیکوینس شروع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں وہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ پھر دجال جو ہے وہ اپنی رونمائی کرتا ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں جسد کی صورت میں۔ پھر دجال تمیم داری کو ملتا ہے ایک آئی لینڈ کی صورت میں۔ پھر دجال کے بارے میں صحابہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کی ملٹی ڈائمینشنز ہیں، یہ کوئی اللہ کی عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دور کا اس کا بتایا کہ نزدیک جب آئے گا تو وہاں صرف اتنا بتایا کہ وہ مشرق سے نکلے گا۔ اب وہ پیدا ہو کے جوان ہوگا، دوبارہ سے پہلے سے پیدا ہو چکا ہے، واللہ عالم یہ
یہ کیا ہوگا، لیکن اس کے ٹریسز جو ہمیں ملتے ہیں وہ پوری تعلیم جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی، ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچا دی۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ساری ایڈوانسمنٹ جو ہے یہ اس پر کنٹرول حاصل کرے گا۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ پیچھے بیٹھ کے کہیں نہ کہیں وہ آپریٹ کر بھی رہا ہے۔ اب وہ جب آئے گا وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اس کی مدبیر ہونی ہے آخری، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہی عیسیٰ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوں گے وہ کہیں گے کہ میں اس کی خبر لیتا ہوں، وہ اس کی طرف دیکھیں گے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانسوں سے پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کریچر ہے جو نبی کے سانس سے پگھلتی ہے، بس اس کے علاوہ اس پر کچھ اثر نہیں کرتا۔ لیکن وہ کرے گا کیا اور اس سے بچنا کیسے ہے؟ ایک تو اس کے بارے میں دعا ہے جو ہم نے ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح دجال۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف بچائے گی۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے دنیا کی حکمرانی گریب کرے گا۔ یہ جتنی سپر پاورز ہیں یہ ان کو مان لیں گی۔ کیوں مان لیں گی؟ کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا مسیح آنے والا ہے، اور جب وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا تو عیسائی بھی اس کو مان لیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمارے جیزس واپس آ گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بستی میں جائے گا۔ اب یاد رکھیں کہ وہ بستی مسلمانوں کی بستی میں ہوگی، کیونکہ سارا یورپ اس کو تسلیم کر چکا ہوگا، مان چکا ہوگا۔ وہ ایک شہر میں آئے گا اور کہے گا کہ مجھے رب مانو۔ وہ لوگ اس کو رب مان لیں گے تو وہ زمین کو حکم دے گا کہ پیداوار اگاؤ، زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی اور ان کے جانور 10 گنا زیادہ دودھ دینا شروع ہو جائیں گے، اور وہاں خوشحالی پھیل جائے گی، لوگ امیر ہو جائیں گے، کبیر ہو جائیں گے، لیکن پھر وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر وہ ایک شہر میں جائے گا، ان کو کہے گا مجھے اپنا رب مانو، لوگ کہیں گے کہ نہ ہم تو نہیں مانتے، تو دجال ہے۔ تو وہ زمین کو حکم دے گا کہ پیداوار روک دو، آسمان کو کہے گا بارش روک دو، وہاں قحط پھیل جائے گا، بربادی ہو جائے گی، لیکن وہ لوگ جائیں گے جنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک میں دریا۔ یہ ایک سمبولک ہے یا کیا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اگر تم اس کو پاؤ تو اس کی آگ میں کود جانا تو تم سیدھا جنت میں نکلو گی، اگر تم اس کی دریا میں پانی میں کود گئے تو سیدھا آگ میں نکلو گے۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر لوگ اسے پائیں تو کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ انہیں کہنا کہ وہ بھاگ جائیں، پہاڑوں پر چڑھ جائیں، اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ بات نہ مانے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ انہیں کہنا اپنے گھروں میں بند ہو جائیں۔ یا رسول اللہ اگر یہ بھی نہ مانے تو انہیں کہنا کہ اپنے گھروں کے کسی ایک کمرے میں بند ہو جائیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، اسے اپنے ایمان پہ اتنا پختہ یقین ہوگا، کہے گا یار میں اس کی خبر لیتا ہوں، وہ اس کے ساتھ جا کے آرگیومنٹ کرے گا اور اس کو مان لے گا، تو تم اس کی قریب بھی نہ جانا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ مارا جائے گا، یہودیوں کو قتل عام ہوگا، اور اس طرح کا قتل عام ہوگا یہودیوں کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر اور درخت بھی بولیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہے، تو اس کو مسلمان آ کر قتل کر دیں گے سوائے ایک درخت کے، اور اس کا نام ہے برکت کا درخت، وہ نہیں بولے گا۔ اور اسرائیل میں اب تمام سرزمین میں وہ برکت کا درخت لگا دیا ہوا ہے۔ یہودیوں کو ختم کر دیا جائے گا، جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے وہ بچ جائیں گے، محمد مصطفیٰ پر ایمان لائیں گے وہ بچ جائیں گے، باقی مار دیے جائیں گے، اور عیسائی سارے کے سارے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کے اوپر حکمران بن جائیں گے۔ اب اس تیاری کے 3 سب سے پہلا تو انفرادی اصول ہے کہ اللہ سے دعا مانگے، خود مانگے، اپنے بچوں سے کہیں کہ وہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے، دجال کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ود ریفرنس تو قرآن پڑھیں، دنیاوی علوم میں ترقی کریں تاکہ ہم دنیا میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے مار نہ کھا سکیں، اور جو جنگ ہمارے اوپر مسلط ہونے والی ہے وہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، ہم اس ٹیکنالوجی کی جنگ کو آسانی سے جیت سکیں۔ جیت تو ہم نے جانا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں خوشخبری دی ہوئی ہے کہ تم جیت گئے ہو، لیکن ہم اسے بہترین طریقے سے جیت لیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دجال ود ریفرنس ٹو قرآن۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دجال کو دیکھا تھا، کیا دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا؟ تو اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تمام ریفرنس احادیث کے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ اللہ حافظ۔